کامیاب گروہ حزب الرحمن الا الذین آمنوا، ایک اللہ کا ہو جانا، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا عزم، جینا بھی اسی کے لیے، مرنا بھی اسی کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے دوستوں سے دوستی اور اللہ کی شریعت کے دشمنوں سے دشمنی، وعامل الصالحات، اللہ کے اوامر و نواہی کی پابندی، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون اور گناہوں اور اللہ کی بغاوت کے کاموں میں کوئی تعاون نہیں، وتواصوا بالحق، روئے زمین سے شیطانی نظاموں کو ختم کر کے سارے کا سارا نظام صرف اللہ کے لیے پورے قرآن مجید کے نفاذ کے ذریعے انسانیت کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر آخرت کے اجالوں کی طرف لے آنے کی کڑھن، وتواصوا بالصبر، یعنی پورے دین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت پر استقامت سے ڈٹ جانا، کٹ جانا، مٹ جانا اور باطل سے ڈر کر اس دعوت میں کوئی کمی زیادتی نہ کرنا بلکہ اسی پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ کامیابی کے درجات۔ پھر کامیاب لوگ بھی درجات کے اعتبار سے مختلف ہیں، چنانچہ کون کتنا کامیاب رہا، کس نے کتنا اپنے آپ کو اس خسارے سے بچا لیا، کس نے کتنا اپنے سرمایہ کو نفع بخش بنا لیا، قرآن کریم اسے بیان کر رہا ہے۔ سورہ واقعہ آیت 10 تا 12۔ اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہے، اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 کا ترجمہ ہے، اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 10 تا 12۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے اگر تم سمجھو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ایسے عمدہ گھروں میں بسائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں واقع ہوں گے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت 111 کا ترجمہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن میں بھی، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ لہذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے، اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ سورہ جاثیہ کی 30ویں آیت کا ترجمہ ہے، سو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یہی زبردست کامیابی ہے۔ سورۃ الحدید آیت 12-13۔ اس دن جب تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں خوشخبری ہے ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہی ہے جو بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اس دن جب منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو کہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں، ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ سورہ نساء آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں 100 درجات ہیں جنہیں اللہ تعالی نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے۔
2 درجوں کا آپس کا فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کا فاصلہ۔ سو جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا بیچو بیچ اور سب سے اونچا درجہ ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش نظر آتا ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ انسانوں کا بنایا جمہوری نظام خسارہ ہی خسارہ، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ قرآن کریم کی اس چھوٹی سی سورت کی آیت ان الانسان لفی خسر دانشوران مغرب، ہند کے برہمنوں اور جدید جاہلی نظام جمہوریت کی قیادتوں کے لیے آج بھی چیلنج ہے کہ اے انسانیت کی قیادت کے دعوے داروں، جیسے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر پہلی اقوام باوجود ترقی کے خسارے میں رہیں، تمہارا حال بھی ایسا ہی ہے۔ تم بھی گھاٹے میں جا رہے ہو، کامیابی کے سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ تم نے دنیا سے اللہ کی شریعت کا خاتمہ کر کے اپنا گھڑا ہوا نظام مسلط کیا۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے طرز زندگی کے مقابلے میں اپنا جاہلی طرز زندگی دنیا پر تھوپا۔ انجام کیا ہوا؟ آج تم خود دیکھ رہے ہو۔ ترقی یافتہ یورپ و امریکہ غربت و بے روزگاری، فساد و بدامنی اور معاشرتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ زندگی میں چین و سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ اخلاص و وفا، ایثار و قربانی، محبت و ہمدردی مغربی طرز زندگی میں کوئی چیز ہی نہیں۔ صرف ایسا معاشرہ ہے جو مفادات کی بنیاد پر کھڑا ہے، کوئی کسی کا نہیں، صرف مفادات کی دنیا ہے۔ بیوی اس وقت تک بیوی ہے جب تک شوہر کے ساتھ مفاد وابستہ ہے، اور شوہر اس وقت تک شوہر ہے جب تک بیوی کے لیے قابل فائدہ ہے۔ حالت یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں کر سکتی، ماں اپنے بیٹے پر اعتماد نہیں کر سکتی، بہن کو اپنے بھائی پر بھروسہ نہیں، حالانکہ مغربی فلسفہ حیات کا دعویٰ ہی صرف اور صرف دنیا سنوارنا تھا۔ دانشوران مغرب نے مذہب سے بغاوت کراتے وقت اپنی اقوام کے سامنے نعرہ ہی یہ لگایا تھا کہ ان کے پاس جو فلسفہ حیات ہے، جو طرز زندگی وہ لے کر آئے ہیں، اس پر چل کر قومیں ترقی و خوشحالی کی ایسی شاہراہ پر گامزن ہوں گی کہ بدحالی کبھی قریب بھی نہیں آئے گی۔ ان کے نظام حیات کو قبول کرنے کے بعد قوموں کا معیار زندگی ایسا بلند ہوگا کہ ہر طرف رزق کی فراوانی، آسودگی و فارغ البالی ہوگی۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں امن و سکون، عزت و احترام اور رشتوں کا تقدس ہوگا۔ غرض دنیا ہی جنت بن جائے گی۔ لیکن بغیر خالق کی مانے اس کی مخلوق کیوں کر چین و سکون حاصل کر سکتی ہے؟ اس کے دین کو بطور طرز زندگی اختیار کیے بغیر دنیا کا امن و سکون، آسودگی و خوشحالی کیوں کر نصیب ہو سکتی ہے؟ جس شریعت کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا، اسے نافذ کیے بغیر رحمتیں کہاں قریب آ سکتی ہیں؟ دانشوران ہند اور برہمن مفکرین کیا اس حقیقت کا انکار کر پائیں گے کہ ہند میں اسلام کا نور پھیلنے سے پہلے ہندوستانی معاشرہ کیسی بدتر اخلاقی حالت میں مبتلا تھا؟ ہندو معاشرہ طبقاتی تفریق، چھوت چھات اور عورت کو منحوس سمجھنے کے عقیدے پر قائم تھا۔ انتہا یہ تھی کہ شوہر کے مرنے کے ساتھ ہی اس کی بیوی کو شوہر کے ساتھ ہی چتا میں جلا کر ستی کر دیا جاتا تھا۔ عام آدمی کو جاگیرداروں، مہاراجوں اور برہمن پنڈتوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، چنانچہ نسل در نسل غلامی ان کا مقدر تھی۔ انہیں اتنے حقوق بھی حاصل نہ تھے جتنے آج کتے بلی کو دیے جاتے ہیں۔ یہ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت والا دین ہی تھا جس نے ہندو معاشرے کو انسانیت سکھائی، انسانی احترام اور ذات پات کی قباحت سمجھائی۔ برہمن ہند کو یہ سمجھایا کہ انسان کا خون جانور کے خون سے کہیں زیادہ مقدس ہے۔ اسے یہ راز بتایا کہ عورت ذات بھی مرد ہی کی طرح اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور اس کے شوہر کی موت میں اس کا کوئی قصور نہیں کہ اسے زندہ ہی ستی کر دیا جائے۔ ہندوستان سے شریعت کے خاتمے کے بعد، یعنی انگریزوں کے دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد سے اب تک یہ معاشرہ کس ناگفتہ حالت کا شکار ہے؟ زناکاری، رشوت، سود، کمزوروں پر ظلم اور طبقاتی تفریق جیسی اخلاقی بیماریاں ناسور کی طرح اس معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ عقل حیران ہے کہ اس دور جدید میں بھی، جبکہ ہندو خود کو دنیا کی بڑی طاقت کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اسی دنیا میں ایسی قوم بھی بستی ہے جو اس دور میں بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے پتھروں کو اپنا معبود بنا لیتی ہے، خود ہی اپنے پرانے معبودوں کے اختیارات کبھی کم کبھی زیادہ کرتی رہتی ہے،
کبھی ایک کے اختیارات دوسرے کو، کبھی تین کے اختیارات ایک میں ضم کر دیتی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، علم و ادب میں ترقی کے دعوے دار مفکر ہند کیا کبھی یہ غور کرنے کی جرات نہیں کرتے کہ آخر اس دور جدید میں بھی جہالت کی وہی پرانی تاریکیاں؟ ٹیلی ویژن پر بڑے بڑے نعرے لگانے والے دانشور کیا کبھی اپنے اندر جھانکنے کی ہمت نہیں کر پاتے؟ یا آج بھی ان کی سوچوں پر برہمن کی علمی اجارہ داری کے وہی پرانے پہرے ہیں جو اسلام کے آنے سے پہلے تھے؟ کیا ہندو عقیدے کے بارے میں بات کرنا آج بھی اتنا ہی جرم ہے جتنا کہ تاریخ دور میں ہوا کرتا تھا؟ یہ سوال کسی سطح پر تو اٹھایا جانا چاہیے۔ ان تمام خرابیوں اور برائیوں کی ایک ہی وجہ ہے اپنے خالق حقیقی کو نہ پہچاننا، اس کے نازل کردہ نظام کو چھوڑ بیٹھنا۔